بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری اس کشیدگی کے دوران پاکستان کا جو ایک مرکزی کردار بطور ثالث سامنے آیا ہے، اس حوالے سے مزید کچھ پیش رفت سامنے یہ آئی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے بطور میڈیشن کا یہ جو کردار ہوگا، یہ جو اس میں سامنے آئے گا، اس سے امید یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے. ایران بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس تمام تسلسل میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کے نتائج جو ہیں وہ اس طرح ہوں کہ پھر دوبارہ ایران کے خلاف یہ جو جارحیت ہے یہ سامنے نہ آئے. یہ نہ ہو کہ اگر یہ کوششیں ہوں اور ان کوششوں کی آڑ میں ایران ان مذاکرات میں حصہ بھی لے اور وہ جو مطالبات ہیں ایران کے انہیں یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن بعد میں پھر دوبارہ وہی جارحیت سامنے آئی جس طرح پچھلے سال سامنے آئی تھی. تو اس پر ابھی ڈیڈ لاک برقرار ہے اور ایران کی جانب سے اس میں ابھی تک کوئی ایسی کیفیت سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ دے کر یہ ازمپشن یا اس پہ یہ تبصرہ کیا جا سکے کہ ایران کس حد تک سنجیدہ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ کشیدگی ابھی تک برقرار ہے اور دونوں اطراف سے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ پھر جو یہ جارحیت ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایران نے اسرائیل کے اندر مختلف اہداف کو ہٹ کیا ہے. پھر اسی طرح اس تسلسل میں دیگر جو کچھ معاملات سامنے آئے ہیں ان کی کیا اثرات سامنے آئیں گے، اس پر آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے اور اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا احاطہ بھی کریں کہ کس طرح ابراڈ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ریسنٹلی ابھی ایک اور جو پلاننگ سامنے آئی ہے اس میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کی، جو کہ بظاہر تو ان کی تھیم یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور اس طرح کے دیگر معاملات کو ایڈریس کریں گے، لیکن اصل ہدف کیا ہے اور اس کے پیچھے دیگر جو محرکات ہیں وہ کیا سامنے آئے ہیں، اس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے. تو آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب، بلوچستان کی وزارت داخلہ کے معاون، ان سے مزید گفتگو کریں گے. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. سب سے پہلے تو ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ 27 مارچ والا جو معاملہ سامنے آیا ہے جی، تو انہوں نے پھر پلاننگ کی ہے BNM نے، اور اس میں پھر اختر مینگل صاحب بھی شریک ہو رہے ہیں بطور اسپیکر، عائشہ صدیقہ بھی ہے اور دیگر گیسٹ بھی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ 27 مارچ کو یہ جو تقریب بنانے جا رہے ہیں، یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اصل ہدف کیا آپ کے خیال میں؟ اسکرین پہ تو کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں تھیم کوئی اور سامنے آتی ہے، تو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے ان چیزوں کو؟ کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام. غنی کاکڑ صاحب، یہ جتنے ملک دشمن قوتیں ہیں، یہ جتنے ملک دشمن ایجنٹ ہیں، یہ جتنے را کے ایجنٹ ہیں، یہ جتنے موساد کے ایجنٹ ہیں، انہیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا زہر اگلیں، یہ پاکستان کے خلاف کوئی پلاننگ کریں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. ان قوتوں کو جو پاکستان سے ڈرتی ہیں، ان قوتوں کو جو پاکستان سے ڈائریکٹ لڑ نہیں سکتی، وہ قوتیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے فنڈنگ لینے کے لیے، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، ان کی گڈ بک میں آنے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں. وقتاً فوقتاً آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا جنیوا میں سیمینار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے سوئٹزرلینڈ میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. کبھی یہ اجیت دول سے مل کے اس کے پاؤں پکڑ کے جو ہے نا اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ اس طریقے کے سیمینار کرتے ہیں. 27 مارچ کو بھی انہوں نے ایک یہ ڈرامہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور جس میں آپ دیکھیں ہر وہ شخص جو پاکستان کے مخالف ہے وہ اس میں شریک ہو رہا ہے، ایز اے گیسٹ اسپیکر شریک ہو رہا ہے. ڈاکٹر نسیم جو BNM کا جو ہے نا ایک سو کالڈ لیڈر ہے، بگوڑا ہے، بھاگا ہوا ہے اور کرمنل ہے، وہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب جن کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، پاکستان کی سیاست سے وہ بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، بلوچستان کی عوام انہیں مسترد کر چکی ہے، قوم پرستی کا چورن بیچ کے انہوں نے معصوم بلوچوں کے بچوں کو مروا کر جو ہے نا سیاست کا اپنا جنازہ نکال لیا، وہ اس کانفرنس میں شریک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے، بھارت کے جو ہے نا کٹ پتلی لوگ ہیں، بھارت کے جو ہے نا ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، یہ سب جمع ہو رہے ہیں. بس ایک منظر تو یہ لے کر آ رہے ہیں کہ منظور پشتین کو انوائٹ کیا ہے، یہ سمیدین کو بلایا تھا، یہ جا رہی تھی، اس کو نہیں جانے دیا گیا. مطلب ہر وہ شخص جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان کا مخالف ہے، ہر وہ شخص جس کے ذہن میں پاکستان کے خلاف بغض ہے، اسے یہ بلا کر سیمینار کر رہے ہیں. اور سیمینار کو انہوں نے نام دیا ہے کہ جو ہے نا انسانی حقوق کے اوپر ہم کر رہے ہیں، بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں، یا ہم اپنا جو ہے نا کوئی اینول فنکشن کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب اکٹھے اسی لیے ہوتے ہیں
پس پردہ ان کی پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, ہم نے بلوچستان میں کس طریقے سے جو ہے نا امن کو سبوتاژ کرنا ہے, ہم نے پاکستان کا منفی چہرہ کیسے دنیا کو دکھانا ہے. صرف پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ الحق ہے, انشاءاللہ 27 مارچ کو بھی انشاءاللہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا. ہم بلوچستان کی عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہی لوگ جن کو اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے, اس میں کتنے ایسے گیسٹ اسپیکر ہیں, اس میں کتنے ایسے جو ہے نا موڈیٹرز ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اسرائیل سے ہے, جن کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے نا بھارت سے ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کو صرف بہکانا چاہتے ہیں, ورغلانا چاہتے ہیں, اس طرح کے ایونٹس کر کے, اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کو ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ ملک دشمن لوگ ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے ملک دشمنی کا ایجنڈا ہے, اور یہ تماشا لگا رہے ہیں. ہم نے ان کے تماشے کو مسترد کرنا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پاک افغان بارڈر کے ساتھ جی یہ جو سیکٹر ہے جوب سیکٹر, جی تو یہاں پہ یہ 32 اسکوائر کلومیٹر زمین جو ہے جو قبضہ کیا پاکستان نے افغانستان سے, تو وہاں پہ کیا صورتحال سامنے آئی؟ کیونکہ سنا ہے بفر زون بن گیا ہے. دیکھیں غنی کاکڑ صاحب, یہ 32 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا ہے الحمدللہ یہاں پر پاکستان کا جھنڈا بلند ہو چکا ہے. یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے. ہم افغانستان حکومت کو, طالبان رجیم کو سمجھاتے رہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں, آپ اپنے ملک سے دہشت گردی کو پاکستان جو ہے امپورٹ نہیں کریں. اگر آپ امپورٹ کریں گے ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. یہ جو علاقہ ہے, یہ جو سیکٹر ہے, یہ زوب سیکٹر, یہاں پر جو ہم نے 32 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو الحمدللہ ہمارے اب اس وقت پاکستان کی حدود میں آ رہا ہے, پاکستان کا جھنڈا وہاں پر بلند ہے. ہم نے منع کیا تھا کہ یہاں سے آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, ہمارے پاس ثبوت تھے, نہیں مانے. ہمیں مجبوراً جا کر اس کو جو ہے نا الحمدللہ پاکستان کے بارڈر میں, پاکستان کے جغرافیہ میں اس کو شامل کرنا پڑا. اب بھی میں افغانستان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ باز آ جائیں. ہم نے 40 سال آپ کی مہمانی کی ہے, صلے میں بدلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا, صرف نمک حرامی کی. ہمارے ملک میں دہشت گردی کو امپورٹ کیا, ہمارے معصوم شہریوں کا, ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ نے جو ہے نا قتل عام کیا, ہمارے جوانوں کو شہید کیا, ہمارے شہریوں کو آپ نے شہید کیا. آج تک آپ کے ملک سے جو ہے نا در اندازی ہو رہی ہے, آج تک آپ کے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں, نور ولی محسود, اللہ نظر, بشیر زیب, آپ کے ملکوں میں جو ہے نا ہمیں پتہ ہے سیف ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کریں, سپورٹ نہیں کریں. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. یہ تو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو ہے نا ہمسایوں کا ایک لحاظ اور خاطر ہے. غنی کاکڑ صاحب, اگر افغانستان نہیں رکا نا, آج یہ 32 اسکوائر کلومیٹر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. ہم کندھار اور جو ہے نا ہرات میں جا کر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. یہ اب افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے یا ان دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. کل ان کی افغان میڈیا رپورٹ کر رہی تھی کہ کوئی وہ نورستان کے سائڈ پہ وہاں پہ ننگرہار والی سائڈ پہ دیگر مختلف علاقے ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وہ بالکل وہاں پہ جو ہے جہداری قائم ہو گئی ہے. پاکستان کو کیا کریں, ان کے اپنے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر تو دیکھیں طالبان رجیم جو ہے اس سے افغان عوام بھی نفرت کرتی ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں, وہ جو ہے نا سچ بول دیتے ہیں. ویسے ابھی آج کل جو ہے نا وہ بھی گودی میڈیا کا جو ہے نا فیڈنگ بیبی بنا ہوا ہے. گودی میڈیا انہیں فیڈ کر رہا ہے اور وہ گودی میڈیا کے کہنے پہ پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے افغان میڈیا جو ہے. لیکن کبھی کبھی ان سے بھی سچ نکل جاتا ہے, اور افغان عوام جو ہے اس طالبان رجیم کو مسترد کر چکی ہے. یہ ظالم رجیم ہے. آپ دیکھیں نا کہ 3 سال میں انہوں نے کتنی بچیوں کو جو ہے نا ان کے اوپر ظلم کیا ہے, کتنی بچیوں کو انہوں نے جو ہے نا مارا ہے, پیٹا ہے, کوڑے لگائے, اسکول میں نہیں جانے دیتے, تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے. لڑکیوں کے جو اسکول ہیں سارے بند ہو چکے ہیں. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ ان سے نفرت کرتی ہے اور وہ پاکستان کو ویلکم کر رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا اور آگے آئے اور ان کی سجارہ داری کو اور ظلم کو ختم کرے. اچھا بابر صاحب, یہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان کی یہ جو تصویر سامنے آئی ہے, پھر وہ گیدرنگ میں دیکھا جا رہا ہے اسے, یہ پاکستان کا جو بگوڑا ہے دہشت گردوں کا ماؤتھ پیس ڈاکٹر نسیم, اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا زیر اگل رہا تھا, کیا بول رہا تھا؟ یار دیکھیں غنی کاکڑ صاحب, یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے کہ بغض پاکستان میں, بغض عاصم منیر میں, بغض افواج پاکستان میں, بغض ISI میں یہ لوگ کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ جو تحریک انتشار ہے اس نے پہلے ملک کے اندرونی, ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اس نے جو ہے نا ہمارے جسے آپ بولیں کہ جو ہے نا ملٹری جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوئی. 9 مئی کو انہوں نے جو ہے نا آپ دیکھیں GHQ پر حملہ کیا. انہوں نے ہمارے جو ہے نا لاہور کینٹ کے اندر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کیا. ریاست نے پھر بھی جو ہے نا بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور ریاست نے ان کو جو ہے برداشت کیا. لیکن اب یہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں, جو میرے خیال میں عمران خان اپنا صاحبزادہ انہیں کلیم کرتا ہے لیکن قاسم خان سلمان خان نام رکھتے ہیں. قاسم اور سلیمان ان کا نام نہیں ہے. تو یہودی ماں کے ساتھ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اب یہ یہودی پاکستان کے خلاف تو سازش کر رہے ہیں. اس ٹائم تو اسرائیل فل ٹائم ایکٹیو ہے. اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. تو وہ اپنے وہی یہودی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بغض پاکستان میں, بغض عاصم منیر میں یہ کل گئے ہیں. وہاں پر پاکستان کے جو آپ کو بتاؤں جو ایک نیچرل جو دشمن ہیں, یہ ڈاکٹر نسیم جیسے لوگ ہیں, یہ BLA اور BLF کے جو لوگ ہیں,
جو اسرائیل کے ایجنڈے پر ہی کار فرما ہیں, انہوں نے مل کر وہاں پر جو ہے نا کل دیکھیں یورپی یونین سے ایک مطالبہ کیا ہے. ان کے مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے مل رہے ہیں. یہ ایک ہیں, یہ متحد ہیں, اور ان سب کا جو ٹارگٹ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. ان سب کا جو ٹارگٹ ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرنا ہے, ہماری افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور پاکستان کو جو ہے نا انہوں نے غیر مستحکم کرنا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا اپنی سیاست کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں, اپنی سیاست کے لیے یہ یہودی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کا باپ نہیں ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی پاکستان پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. وہ بھی پاکستان کو اوپر جو ہے نا وہ جی پی ایس نکالنے کا جو مطالبہ کیا, ان کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. ان کے باپ نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ اپنے آقاؤں کے آشیرواد لے کر وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے. تو یہ کیا ہے, نپدی کا شوربہ. انشاءاللہ ان کی تمام یہ جو گھنونی سازشیں ہیں اور یہ جو ان کے ناپاک عزائم ہیں, یہ انشاءاللہ خاک میں ملیں گے. اچھا بابر صاحب, یہ امریکی کانگریس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ پاکستانی کاکس کی جانب سے جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تقریب بھی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے کہ کیا صورتحال ہے. یہ بھی بہت اہم امریکن کانگریس میں جو ہے پاکستان کے حوالے سے تقریب ہوئی ہے. پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا گیا ہے. پاکستان اور امریکہ کے جو اس طرح تعلقات ہیں وہ تاریخ کے ایک بہترین جو ہے چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت امریکنز کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مخلص ملک ہے. پاکستان دہشت گردی سے نجات چاہتا ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے. پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک منفی چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جاتا تھا. کانگریس میں آپ کو پتہ ہے ان کا جو سب سے بڑا جو ہاؤس ہے وہاں پر امریکہ میں, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو, وہاں پر جو ہے نا سینیٹرز نے پاکستان کو کھڑے ہو کر جو ہے نا خراج تحسین پیش کیا ہے, ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اور پاکستان اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں امن کرنے جا رہا ہے. پاکستان نے ڈائلاگس کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا ہے بغیر کسی کنڈیشن کے, بغیر کسی چیز کے, وہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں سالس کا کردار ادا کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کی جو ہے نا صلح کرواتا ہوں, میں اس جنگ کو روکتا ہوں. یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک پازیٹیو رول ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا کانگریس سمیت پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کے کردار کو سراہا جائے گا اور پاکستان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اچھا بابر صاحب, کیا صورتحال بن رہی ہے یہ میڈیشن کے حوالے سے؟ ہمارے پاکستان کی جو میڈیشن ہے اور ہمارے بطور میڈیٹر کردار جو ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ڈیولپمنٹس بھی ہیں؟ ابھی اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے کچھ شرائط ایسی پیش کی ہیں جس پہ شاید وہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. غنی کاکڑ صاحب, آج کی تاریخ یاد رکھ لیں, آج کا دن یاد رکھ لیں. آپ کو میں یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, پاکستان کی میڈیشن کامیاب ہوگی. ایز اے میڈیٹر پاکستان اپنا پازیٹیو رول پلے کرے گا. بہت سارے رومرز ہیں مارکیٹ میں, لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں ایران نے شرائط رکھ دی ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ امریکن ڈیلیگیشن آ رہا تھا وہ نہیں آیا ہے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میرے رب کے حکم سے, میرے اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ یہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے, یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. ان مذاکرات کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. یہ جنگ رکے گی, پاکستان کے پازیٹیو رول کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا. دیکھیں جب سے فائنینشیل ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ایکٹیو ہو گئی ہے, وہ اس معاملے کو سیٹل کروانے جا رہی ہے. تو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کے اوپر بہت زور آیا ہے, انہیں بہت جلن ہوئی ہے, انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے. اب انہوں نے جو ہے نا ایک اپنا نیریٹو مارکیٹ میں پھینک دیا, ایک اپنا بیانیہ مارکیٹ میں پھینک دیا. اس سے بھی بہت تکلیف پہنچی ہے نا کہ ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیوں ہوا ہے, ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں آپ پر ٹرسٹ ہے, ہمیں آپ پر اعتماد ہے, آپ کو ہم جو ہے نا اختیار دیتے ہیں. دیکھیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے درمیان میں جو سالس ہوتا ہے اس کے لیے جو اختیار ہوتا ہے وہ اختیار بڑا میٹر کرتا ہے, اور جو مطلب جو پاورفل ہوتا ہے اگر اس کی طرف سے آپ کو اختیار مل جائے تو سمجھے آپ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا بھائی ملک ہے. پاکستان کے ایران کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. پاکستان درمیان میں جب ٹیبل پر ان دونوں کو بٹھائے گا اور بیلنس بات کرے گا اور ایک بیلنس وے دے گا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہوگی اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو ملے گا. بالکل انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ بابر صاحب تھوڑا رخ کرتے ہیں بلوچستان کا. جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے, حکومت نے اپنے اینڈ پہ ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس کے ذریعے یہ صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ جو کور میں انسانی حقوق کے کور میں سیاسی چہرے اور اس طرح کے ان کے دیگر جو صورت کار ہیں, ان کے خلاف آپ کے خیال میں دیکھیے آپ کی حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے, تو آپ نے یہ جو سب ورژن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور میں جو ہے نا ہوم منسٹری میں وزارت داخلہ میں گیا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی تک چیزیں ہم نے ان کو شروع کر دیا. یہ جتنی انسانی حقوق کی سو کالڈ تنظیمیں جو کور میں جو ہے نا دہشت گردوں کو پروموٹ کرتی ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں, اور جو کور میں جو ہے نا پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں, میں ان کو آج ہی یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آج ہی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا بسترا گول کر لیں اور آپ لوگ نکل جائیں بلوچستان سے. اس کے بعد آپ کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی.
میں یہ سمجھتا ہوں وزارت داخلہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ہماری حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ جو بھی انسانی حقوق کی تنظیم کے نام کے آڑ میں پاکستان کو نقصان پہنچائے گی، بلوچستان کو نقصان پہنچائے گی، اس کے بلوچستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. جتنی بھی بڑی تنظیم ہو، جتنی بھی بڑی فنڈنگ ہو، جتنا بھی کوئی بڑا اس کے پیچھے ہو، ہمارے لیے ہماری پریورٹی جو ہے نا وہ پاکستان ہے، ہماری پریورٹی بلوچستان ہے. اگر کوئی بھی ایسی NGOs INGOs ملوث پائی گئی جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، جو ان شر پسندوں کو پروموٹ کر رہی ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اور ہم ان کو سزا بھی دیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو پاکستان سے ان کا جو ہے نا اس طرح بھی گول کریں گے. جس نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنا ہے آئیں کریں. ہم NGOs کو ویلکم کرتے ہیں، بلوچستان میں کام کریں، ڈیولپمنٹ میں کام کریں، ہمارے لوگوں پہ کام کریں. بلوچستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس میں حل کرنے میں آپ حکومت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں. لیکن اگر آپ بلوچستان میں آ کر ہماری دشمن کی پراکسی بنیں گے، دشمن کو سپورٹ کریں گے، دہشت گردوں کو سپورٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے، تو بس اب جو آپ کے دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں. اب ہم مزید ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے. اچھا، ایک اور مختصراً ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے کہ بابر صاحب، اطلاعات یہ سامنے آئی کہ جو پاک ایران سرحدی علاقے ہیں جی، وہاں پہ ایرانی انٹیلیجنس نے کچھ کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں میں کچھ 30 کے قریب بندے پکڑے گئے ہیں، جن میں سنا ہے BLA BLF کے لوگ بھی شامل ہیں. تو کیا ابھی وہاں سے بھی صفائی شروع ہو گئی ان کی یہ ایرانی سرکلز میں، کیونکہ وہاں بھی تو انڈیا بہت ایکسپوز ہوا ہے؟ غنی کاکڑ صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کل میں یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے چکا تھا کہ پاک ایران بارڈر کے قریب جو ہے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کی گئیں اور پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو اسرائیل کے پیرول پر تھے، جو اسرائیل کے ایجنٹ تھے، جو اسرائیل کے لیے مخبریاں کر رہے تھے، انہیں جب پکڑا گیا تو انہیں پتہ چلا ہے کہ میں نے نمبر بھی آپ کو بتایا کہ یہی 25 سے 30 جو لوگ ہیں یہ BLA کے لوگ ہیں. یہ وہاں پر جو ہے نا ایران کی مخبری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور اب ایران کو سمجھنا ہوگا، ایران نے ماضی میں جو ہے نا ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا یہ BLA اور BLF کے دہشت گردوں کے لیے. اب اسے وہ نرم گوشہ نہیں رکھنا ہوگا. ایران کے اندر وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے، لڑیں گے بھی اور ان کو انشاءاللہ سبق بھی سکھائیں گے. لیکن اب ایران کو سمجھنا ہوگا. بالکل آپ کے پاس جو یہ معلومات ہے یہ بالکل درست ہے. ایران سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو اسرائیل کے لیے جو ہے نا مخبری کا کام کر رہے تھے، اسرائیل کے جو ہے نا انڈر کور ایجنٹ تھے اور ان کا تعلق BLA اور BLF کے لوگوں سے ہے. اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں، جو ایران میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں اور جو پورے دنیا کے امن کو جنہوں نے داؤ پر لگایا. اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو کچھ تازہ ترین اپڈیٹس سامنے آئی تھیں ان پر آپ کی خدمت میں کچھ تبصرہ جو ہے پیش کیا. اور بابر یوسفزئی صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر، چاہے وہ اندرونی سلامتی کے حوالے سے ہوں یا اس خطے کی مجموعی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے ہو، پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا اور ہمیں اس کے بڑے اچھے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضری دیں گے کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.